اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوشل میڈیا پر اس وقت اس لیٹر پیڈ کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ مصری تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ سلمان اظہری اخوان المسلمین کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور بھارت میں ہمہ جیسا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ گجرات میں متنازع بیان دینے پر سلمان اظہری کی گرفتاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے صوفی کوثر مجیدی نے کہا ہے کہ سلمان اظہری کے خلاف کرناٹک میں فساد بھڑکانے کے نصف درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ایسے شخص کی حمایت میں سڑکوں پر نکلنا انتظامیہ کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سلمان اظہری کو UAPA کے تحت حراست میں لیتے ہوئے ان کے پاکستانی کنیکشن کی تحقیقات کی جائے اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تو اس سے متعلق یہ جو لیٹر پیڈ پہ پیغام ہے، اس سے متعلق میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کہ بناوٹی ہے، فیک ہے، کسی نے بنا کے اپنی طرف سے اس کو شیئر کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے در حقیقت، بلکہ یہ جو صوفی خانقاہ ایسوسیشن نام کی جو آرگنائزیشن ہے یہ موجود ہے۔ ہمارا نعرہ سب سے پہلے بھارت، یہ انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ آرگنائزیشن موجود ہے اور ان کا YouTube چینل بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر بھی شیئر کر رکھی ہے۔ جو صوفی کوثر مجیدی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پیغام کو ریکارڈ کرا کے بھی شیئر کر رکھا ہے۔ اور دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی بریلویت سے ہے، انصاف کا تعلق بھی بریلویت سے ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کہتے ہیں کہ وہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تصوف کو فالو کرتے ہیں، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ تصوف کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بات سے ناراض ہیں ان کی، اور یہ کہ کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خوشنودی کے چکر میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک مسلمان بھائی، اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو اس قدر ذہنوں کے اندر بغض عناد ہے دلوں کے اندر کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب علماء دیوبند کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، بہت سے علماء دیوبند کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بعض نام نہاد بریلوی علماء کے دلوں کو چھیننے والے اس طرح کے بیانات آ رہے تھے کہ آپ میڈیا کو اس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ آپ تحقیقات کر کے دیکھ لیجئے، دہشت گردی کے اندر جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان سب کا تعلق وہابیوں سے ہے، دیوبندیوں سے، اس طرح کی باتیں جو ہیں اس وقت کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت اس خوش فہمی کے اندر اور غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب انہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو صحاب ہیں جو چند لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ آئندہ چل کر کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو خوش فہمی میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ان کے وہ سخت سزا دی جانی چاہیے، تو ہرگز اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ اگر تم نام کے بھی مسلمان ہو، اگر تمہارا نام جو ہے وہ مسلمانوں کے نام جیسا ہے، تو تب بھی یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر پریشانیاں اور مصائب آ کر رہیں گے۔ ہاں اگر تم اپنا نام ہی بدل لو تو تب الگ مسئلہ ہے، لیکن تب بھی پریشانیاں تو بہرحال آ کر ہی رہیں گی۔ تو اس لیے ہرگز اس غلط فہمی کے اندر مبتلا مت رہیے گا۔ ڈاکٹر نواز دیوبند کا شعر ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو چپ بھی نہیں ہیں، بلکہ خوشی منا رہے ہیں اور آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے، ایمان کی دولت سے مال و مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔